اب آپ غور کریں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ جب بھی فرمایا کہ بندہ عمرے کے لیے، حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لازمی حاضری دیا کرے، یہ قریب واجب ہے۔ یعنی فرمایا کہ ایسا بدبخت ہی ہو سکتا ہے تو مکے چلا جائے، عمرہ یا حج کرنے کے بعد مدینے حاضری دیے بغیر واپس اپنے وطن آ جائے۔ فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہی ہو سکتی ہے۔ جو عاشق ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کو چاہنے والا ہے، وہ ہرگز اس طرح نہیں کر سکتا کہ مکہ مکرمہ حاضری دے اور مدینہ منورہ حاضری دیے بغیر جو ہے اپنے وطن واپس آ جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کی نیت سے، فرمایا فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، اب آپ غور کریں نا، وہ صحابی رسول انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت کی تھی نا، انہوں نے یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں مسجد نبوی جاؤں گا، وہاں پر جو ہے وہ نوافل ادا کروں گا، وہاں نمازیں ادا کروں گا تو ایک نماز کا اتنے ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، وہاں جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر نوافل ادا کروں گا۔ ان کی یہ نیت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں تو بندے کو ضمناً حاصل ہوتی ہیں، اصل مقصود کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوں تو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کروں گا، باقی ساری چیزیں ضمناً حاصل ہوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دیں تو اس صحابی رسول کا عمل اپنے ذہن میں رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہونے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی مدینہ منورہ جائے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کام پر اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ فقط روضہ انور کی زیارت کی نیت سے وہاں حاضر ہونا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔